آئندہ یہ لباس پہننے کی جرت بھی مت کرنا۔ مجھے یہی سب پسند ہے، میں یہی پہنوں گی۔ وہ جیسے ساری بغاوت آج ہی کرنا چاہتی تھی۔ زریز نے ایک نظر اسے دیکھا اور جھٹکے سے اس کا پلو ہٹایا۔ ماہ کی آنکھیں پھٹیں۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ زریز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی کمر سے ہاتھ اوپر کی طرف بڑھاتے ڈوریاں کھینچیں جو پل میں کھل گئیں۔ اس کا بلاؤز بھی ڈھیلا ہوا جو اس نے فوراً سنبھالا۔ یہ حالات ہیں تمہاری لباس کے مسز زریز، ہاتھ لگاؤ تو تن سے جدا۔ میں تمہیں اتنا بغیرت لگتا ہوں کہ اپنی بیوی کو ایسے بازاروں اور محفلوں کی زینت بننے دوں؟ اس نے اپنا کوٹ اتارا اور اسے پہنایا کہ اب اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ اس کا ہولے سے لرزتا جسم اس سے مخفی نہ رہا تھا۔ دور رہو۔ اس نے اس کا کوٹ اتار کر پھینکنا چاہا تو زریز نے اس کے ہاتھ روکے۔ ڈرائیور باہر کھڑا ہے، پیچھے کے گیٹ سے نکلو اور فوراً گھر پہنچو۔ یہ حکم ہے میرا مسز زریز، میں آپ کے کسی حکم کی پابند نہیں، اس نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ وہ اسے آزما رہی تھی، نہ جانے کیوں۔ اس کی اتنے دن کی دوری اور آج ہی روپ وہ سب سمجھنے سے قاصر تھی۔ زریز نے 2 لمحوں کے لیے اسے دیکھا اور پھر نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتا پیچھے کے دروازے سے اس سے باہر لے جانے کے لیے آگے بڑھا۔ گاڑی میں بٹھاتے کچھ یاد آنے پر اس نے ڈرائیور کو آنکھ سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا اور اس پر جھکا۔ ماہ کا دل ایک بار پھر دھڑکنا بھول گیا۔ اس کی طرف جھکتے، اپنا کوٹ ہلکا سا ہٹاتے، اس کی ساڑی کی بیک ڈوریاں دوبارہ باندھتے اس کا پلو ٹھیک کیا اور پیچھے ہٹتا بنا اس پر نگاہ ڈالے آگے بڑھ گیا۔ ڈرائیور نے گاڑی چلائی تو اس نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکاتے آنکھیں موند لیں۔ اس کے بعد وہ بھی فوراً وہاں سے نکل آیا تھا کہ اب وہاں پر رہنے کا مزید کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ وہ وہاں کیسے پہنچی؟ سر، انہیں بھی ثاقب سر کی طرف سے انوائٹ کیا گیا تھا اور وہ اگلا کیس صدیقی کا لڑ رہی ہیں۔ ماہ کامل نے اسی پارٹی میں صدیقی کو کیس کے لیے ہاں کہا تھا۔ واٹ روش! یہ اس کا چوتھا کیس ہے، اور پہلے کیس اس نے لیا کس کا ہے؟ اس نے میز کی سطح پر ہاتھ مارتے کہا۔ اور وسیم صدیقی اتنی جلدی اس سے کیسے بات کر سکتا ہے؟ اس نے کچھ سوچتے پوچھا۔ سر، آپ سے دوبارہ پوچھنے سے پہلے وہ میڈم سے اپروول لے چکا تھا۔ آپ سے اس نے ایسے ہی پوچھا تھا کہ شاید آپ مان جائیں، حالانکہ اسے حقیقت معلوم تھی کہ آپ کی طرف سے نہ ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا، تم نظر رکھو اس پر۔ ماں اس سے اکیلے میں نہ ملے۔ جی سر، میں یقینی بناؤں گا اس بات کو۔ گڈ۔ زریز نے اس کا نمبر ملایا جو سوئچ آف جا رہا تھا۔ اس نے ڈرائیور کا فون ملایا۔ چھوڑ دیا میڈم کو؟ سر وہ کیا؟ سر جلدی بکو، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس تمہارے وہ سر کا۔ اس نے تیزی سے کھڑے ہوتے کہا۔ سر، انہوں نے راستے میں کسی کلب کے سامنے روکنے کا کہا اور تم نے روک دیا؟ اس کی آواز تیز ہوئی۔ سر وہ ضد کر رہی تھیں، اور وہ ضد کرے گی کہ سامنے کسی گھاٹی سے گاڑی گرا دو تو گرا دو گے، احمق آدمی۔ اس نے گاڑی کی چابی اٹھاتے کہا اور کال کاٹی۔ یہ عورت مجھے ذلیل کروا کر ہی چھوڑے گی۔ اس کی کلب میں موجودگی اور دوسرا اس کا حلیہ یاد کرتے اس کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ فائق چلو ساتھ۔ اس نے باہر نکلتے فائق کو بولا تو وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ وہ اس وقت گارڈز کو ساتھ نہیں لایا تھا کہ آگے حالات کچھ بھی ہو سکتے تھے۔ اس نے کلب کے بیک ڈور پر گاڑی روکی اور پچھلے گارڈ کو اپنا کارڈ دکھاتے اندر داخل ہوا۔ یہ کلب والٹ کا تھا۔ وہ وہاں اس سے ملنے آتا جاتا رہتا تھا، یا کسی کیس کے سلسلے میں، اسی لیے گارڈ جانتا تھا اسے۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے پورے کلب میں نظر دوڑائی، جہاں وہ ایک صوفے پہ آڑی ترچھی بیٹھی تھی، ہاتھ میں جوس کا گلاس تھامے۔ اس نے منہ پر رومال باندھا اور اس کے نزدیک گیا۔ اس کے ساتھ صوفے پہ اور لڑکی بھی بیٹھی تھی جو سگریٹ سلگا رہی تھی۔ مجھے بھی چاہیے۔ اس نے قریب جاتے اس کے الفاظ سنے تھے جو دوسری لڑکی سے اس نے کہے تھے۔ شیور؟ اس لڑکی نے نیا سگریٹ اسے تھما کر دلایا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس پہنچا۔ اس سے پہلے کہ وہ سگریٹ لبوں کو لگاتی، وہ اس کے ہاتھ سے لے چکا تھا۔ دو، یہ میرا ہے۔ اس نے جھومتے سر کو قابو کرتے کہا۔ فائق، یہ گلاس پکڑو، اس کا پتہ کرو کیا پیا ہے اس نے پیچھے کھڑے فائق کو کہا۔ ساتھ بیٹھی لڑکی کو اٹھنے کا بولا۔ لڑکی کندھے اچکاتے اٹھ کر جا چکی تھی۔
اٹھو، اس نے اس کے کندھے کو پکڑتے اسے جھنجھوڑتے کہا، لیکن اس کا سر ڈھلک کر اس کے شانے پر آ گرا۔ اس نے لب بھینچتے اسے جھٹکے سے گود میں اٹھایا اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ فائق بھی اسے دیکھتا پیچھے آیا۔ سر، جوس میں تھوڑا نشہ تھا، کل رات تک جب اٹھیں گی تو بالکل ٹھیک ہوں گی۔ اوکے، یہ گاڑی میں لے جا رہا ہوں، ڈرائیور کو فون کر دیا ہے، وہ آ رہا ہے، تم گھر چلے جاؤ۔ اوکے سر، اس نے تابع داری سے کہا۔ زریز نے اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر سیٹ بیلٹ باندھی اور سیٹ کو تھوڑا پیچھے کیا اور گھوم کر اپنی سیٹ پر آیا۔ گاڑی کو 100 کی سپیڈ سے بھگاتا وہ اپنے فلیٹ لایا۔ اسے کمرے میں لاتے اس نے بیڈ پر لٹایا اور فریش ہونے چلا گیا۔ جا کر ٹھنڈا پانی خود پہ گرایا، لیکن اس کے دل میں لگی آگ کسی طور کم نہ ہوئی۔ چینج کر کے واپس آتے اس نے نمبر ملا کے فون کان سے لگایا۔ نظروں کا مرکز اب اس کا بکھرا سراپا تھا۔ میری جان، دادی کو تو بھول ہی گیا ہے۔ فون اٹھاتے ان کے شکووں کا آغاز ہوا تھا۔ دادی، ماں کہاں ہے؟ اس نے بنا سلام دعا کیے فوراً پوچھا۔ ارے بھائی، نہ سلام نہ خیریت دریافت کی، تمہیں تو سیدھا اپنی بیوی کی ہی پڑ گئی میاں۔ اپنی دوست کے ہاں گئی ہے۔ ماں کو بخار تھا اور دوا لینے کے بعد وہ خانسامہ کو بتا کر گئی تھی کہ وہ اپنی دادی سے ملنے گئی ہے۔ زریز نے جب فون کر کے اس کی خیریت دریافت کرنی چاہی تو خانسامہ نے بتایا تھا کہ وہ دادی کے ہاں گئی ہے، جس سے وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ لیکن پارٹی میں اسے دیکھتے وہ کسی طور اپنا غصہ کم نہ کر پایا تھا۔ کون سی دوست؟ اس نے کڑوی کافی جو ابھی دے کر گیا تھا ملازم گھونٹ بھرتے کہا۔ تو کیوں اتنی تفتیش کر رہا ہے؟ دادی نے عاجز آتے کہا۔ اس لڑکی کو کتنا منع کیا تھا انہوں نے، جو یہاں آنے کے بعد انہیں دوست کا کہتی روانہ ہوئی تھی، کیونکہ دادی آپ کی پوتی اس وقت میرے پاس ہے، کسی دوست کے گھر نہیں گئی تھی، کلب سے برآمد ہوئی ہے آپ کی پوتی۔ ہاں، ان کی ڈرامائی آواز سپیکر پر ابھری۔ وہ تو کچھ اور کہہ کر گئی تھی، تجھے کیسے پتا؟ اب میاں بتاؤ، میں بوڑھی جان کیا کروں؟ اس کے پیچھے تو جا نہیں سکتی کہ آیا کہاں جا رہی ہے۔ میں نے تو کہا تھا رک جا، لیکن نہیں، دوست سے ملنے کی جلدی تھی۔ میرا سر، اس کی آواز پر اس نے دیکھا جو اپنے سر کو تھام کر اٹھی تھی۔ اچھا اوکے دادی، صبح بات ہوگی، اپنا خیال رکھیں۔ دوا کا ملازم اسے بتا چکا تھا اور ویسے بھی اس کے گارڈز تھے، اس لیے اسے کوئی فکر نہ تھی وہاں کی۔ بات کراؤ ذرا میری، ہوش کراؤں میں اسے۔ صبح بات کرے گی آپ کی لاڈلی، ابھی سو گئی ہے۔ اس نے اس کی حرکتوں پر پردہ ڈالا۔ تجھے کہاں سے ملی؟ دادی نے تفتیش شروع کر دی تھی، آخر وکیلوں کے خاندان سے تھیں۔ دادو، صبح آپ سے ملنے آؤں گا تو سب تفصیل سے بتاؤں گا، ابھی رکھ رہا ہوں، آپ بھی بے فکر ہو کر سو جائیں۔ اچھا چل، تو کہتا ہے تو۔ دادی نے خدا حافظ کہتے فون رکھا تو وہ اٹھ کر اس کی طرف آیا، لیکن اسے ایک فون آتے ہی وہ باہر کی طرف دوڑا تھا اور والٹ کا نمبر ملایا تھا جو بند تھا۔ دادی بھی اسے ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ وہ اب تک نہ ملی تھی۔ زریز کے فون کاٹنے کے بعد انہوں نے اسے فون کرتے حالات بتائے تھے۔ آج اس نے پہلی بار ازمیر کے کسی گھر کا دروازہ خود سے کھٹکھٹایا تھا اور اندر جانے کی اجازت طلب کی تھی۔ دادی نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، اسے تو وہ ہر دن کے اخبار میں دیکھتی تھیں، لیکن اس کا یہاں کیا کام؟ شاید وہ ماہ سے کسی کیس کے سلسلے میں ملنے آیا ہو۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ بولا تو وہ تھم گئیں۔ ازمیر کا بادشاہ ان سے اجازت طلب کر رہا تھا، جس کی بے رحمی کے قصے اکثر ماں انہیں سنایا کرتی تھی۔ بیٹھو، وہ خوفزدہ تھیں اب۔ ایوائزہ رحمان کہاں ہے؟ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ وہ اپنی نازک چھڑی کو تھامتی کھڑی ہوئیں، اپنی نازک کلی کا نام اس کے منہ سے سنتے وہ بوکھلا گئی تھیں۔ مہربانی، مجھے بات کرنے کا موقع دیں، وہ عاجزی سے بولا تو وہ تھم گئی۔ وہ ویسا نہیں تھا جیسا اسے بتایا گیا تھا۔ میں اسے ڈھونڈ لوں گا، آپ پریشان مت ہوں، مجھے وہ چاہیے، یہ شہر تو تمہارا ہے، تم ہماری کلی کو لا دو۔ وہ اب رونے لگی تھی، ان کی سوجی آنکھیں اس بات کی گواہی تھیں کہ وہ روتی رہی تھیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگلے 24 گھنٹوں میں وہ آپ کے پاس ہوگی۔ لیکن کیا وہ مجھے مل سکتی ہے؟ وہ نظریں جھکائے بولا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ روب سے دھاڑی۔ میری بات سمجھیں، مجھے وہ چاہیے، آپ اسے میرے نکاح میں دے دیں،
وہ بولا تو وہ تھم گئی۔ میاں تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ وہ چھوٹی ہے تم سے بہت سال، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی ہے وہ، تم سے ٹھیا گئے ہو کیا؟ خبردار اس کا نام بھی اپنی زبان سے لیا۔ وہ وحشت سے بولیں، پلیز، وہ میرے دل کی واحد خواہش ہے۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ یہ اس کی محبت تھی۔ ازمیر کا بادشاہ ہوتے آج وہ کسی کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ اگر اسے جاننے والے یہ دیکھتے تو 100 بار مر جاتے۔ وہ وہیں تھم گئیں اور بیٹھ گئیں۔ وہ شخص عام نہیں تھا، یہاں کی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ وہ جو اس وقت ان کے قدموں میں بیٹھا تھا وہ تو سب حاصل کر سکتا تھا، تو پھر التجائیں کیوں؟ کیا چاہتے ہو ایوائزا؟ کیوں؟ مجھے محبت ہے اس سے، میرا رواں رواں اس کا طلبگار ہے، میرے دل کی واحد خواہش ہے وہ میرے لیے میرا پورا ازمیر ہے۔ ازمیر یا اوائزا؟ انہوں نے پوچھا۔ ازمیر میری پہلی محبت ہے، اور وہ آخری، اور محبتیں پہلی ہو یا آخری چھوڑی نہیں جاتی۔ وہ مسکرانے لگیں۔ تم ہمارے اس چھوٹے سے سبق میں پاس نہیں ہو پائے، جاؤ میاں اپنا کام کرو۔ آپ ایسا نہیں کر سکتی، وہ چلایا تو سارے گارڈز اندر بھاگے آئے۔ وہ ڈر گئیں۔ نکلو باہر، اور اب اندر مت آنا۔ میں مر بھی گیا تو بھی نہیں، وہ دھاڑا، اور پھر سے خاموشی چھا گئی۔ وہ ان کے قدموں کو ہاتھ لگا گیا۔ ایوائزا میری ہے، میں مر کبھی اس کے ساتھ کسی کو نہیں دیکھوں گا، آپ اسے مجھے دیں یا نہیں، لیکن یہ جان لیں کہ میری مہر لگ چکی ہے اس پر۔ وہ میری تھی، ہے، اور مستقبل میں بھی میری نام سے جانی جائے گی، اور اگر وہ میری نہ ہوئی تو پورا ازمیر کیا، پورا ترکی میں بھی کوئی ہمت نہیں رکھتا کہ وہ اس کے پاس بھٹک بھی جائے۔ وہ ساری عمر والٹ کے نام پر جیے گی۔ وہ عجیب جنونی ہو گیا تھا۔ میرا جواب اب بھی نہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں عزت سے سب چاہتا تھا۔ یہ اس کی محبت تھی کہ میں یہاں تک چل کر آیا، یہ اس کی دیوانگی تھی کہ میں آپ کے قدموں میں جھک گیا۔ اس سے زیادہ ایمر سالار اپنے آپ کو نہیں جھکا سکتا۔ جائیں، بچا سکتی ہیں اسے تو بچا لیں، ہم ڈھونڈ لیں گے اسے، آپ کو ضرورت نہیں ہے، ہم سب سے دور رہیے۔ وہ بولی تو وہ تمسخرانہ مسکراہٹ لیے واپس مڑ گیا۔ میں انتظار کروں گا۔ واپسی پر جاتے اس نے زوریز کو دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی اور اس کی طرف مسکراہٹ اچھالی۔ وہ اس کے جانے کے بعد وہیں بیٹھ گئی تھیں۔ وہ کچھ نہیں سوچ پا رہی تھیں۔ زوریز والٹ سے بعد میں بات کرنے کا سوچتے ان تک آیا۔ آپ کو کیا منظور ہے؟ وہ جاننا چاہتا تھا، تبھی کچھ کر پاتا۔ ایوائزا جو چاہے گی۔ انہوں نے گہرا سانس بھرا۔ اس شخص کی آنکھوں میں محبت کا عکس دیکھ سکتی تھیں وہ۔ ایسے ہی نہیں کوئی جھکتا کسی کے سامنے۔ محبت ہی ہے جو بادشاہ سے فقیر بنا دیتی ہے انسان کو۔ آپ ایمر سالار کو ایوائزا دے سکتی ہیں؟ تم بتاؤ۔ اگر میں کہوں میری طرف سے ہاں ہے اور والٹ کی ضمانت میں دیتا ہوں، پھر تم اسے جانتے ہو؟ آج وہ حیران پر حیران ہو رہی تھی۔ دوست ہے میرا، اس کے سارے کیس میں دیکھتا ہوں۔ وہ سچ کہہ کر گیا ہے، میں سب پہلے سے جانتا تھا۔ آپ سے بات کرتا، لیکن وہ خود آ کر جب مانگ گیا ہے تو اب آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ مجھے منظور ہے۔ اس کا جواب سنتے وہ مسکرایا۔ اچھی گیم کھیل گیا ہے سالہ۔ بس ٹھیک ہے، پھر آپ مطمئن ہو جائیں، وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ 24 گھنٹے نہیں، وہ 6 گھنٹوں میں اسے ڈھونڈ لے گا، وہ کہتا ان کا ماتھا چومتا اس کے پیچھے گیا۔ رب العالمین سب میرے بچوں کی حفاظت فرمانا۔ اور پھر فاخرہ بیگم نے اپنے سارے ریسورسز لگائے تھے، لیکن اپنی پوتی کو کہیں نہ پا سکی تھی۔ پھر صبح سے دوپہر اور پھر شام سے رات ہو گئی۔ اپنا فون چیک کرتے وہ وہیں بیٹھ گئی تھیں۔ ازمیر کی اصل خوبصورتی پر تو زخم بھی کافی بھلا لگ رہا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے والٹ کا نمبر زوریز سے لیتے اسے فون ملایا۔ اسے ڈھونڈو، وہ سسکی۔ اسے ڈھونڈ چکا ہوں میں، میرے پاس ہے وہ بالکل ٹھیک۔ آپ سب فوراً پہنچیں، مجھے وہ میرے نکاح میں چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ اور وہ تصاویر سب ہٹا دی گئی ہیں۔ اس نے اور کچھ بھی نہیں کہا تھا، اور پھر انہوں نے دیکھا جیسے چند منٹوں میں ہر پلیٹ فارم سے اس کی تصویریں ہٹا دی گئی تھیں، جسے لگے ابھی 18 منٹ ہی ہوئے تھے۔ وہ واقعی والٹ تھا۔ والٹ نے اس تصویر کو ہٹاتے ہی اپنی گاڑیوں کا رخ اس کے فارم ہاؤس کی طرف کیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ وہیں ہوگا، لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے وہاں کی ایک ایک چیز تباہ کر دی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دنیا کو ہی آگ لگا دے۔ وہ رکا۔ اسے فون آیا تھا خاکوانی کا۔ اس نے رومان کو اشارہ کیا
تو رومان نے اس کا فون لیپ ٹاپ سے اٹیچ کیا۔ ہاں تو والیٹ کیسے لگا میرا وار؟ اور دیکھو یار، میرا فارم ہاؤس کو بگاڑ دیا ہے تم نے، اتنی مہنگی چیزیں رکھی تھیں وہاں میں نے، وہ لڑکی واپس کرو مجھے۔ ہا ہا ہا، جلدی پہچان گئے؟ خیر مدعے پر آتے ہیں، پہلے بتاؤ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ موت، والیٹ پھنکارا تو دوسری طرف پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اب تک تو اس کے جسم کے نہ جانے کس کس بکواس نہیں، بولو کیا چاہیے؟ وہ دھڑا۔ ہا ہا ہا، لڑکی واقعی اہمیت رکھتی ہے۔ تو سنو، مجھے میرے اڈے واپس چاہیے، ان کی تو راکھ ہی مل سکتی ہے تمہیں۔ والیٹ نے کہتے فون کاٹ دیا کیونکہ اس کا کام ہو چکا تھا، وہ اس کی لوکیشن ٹریس کر چکے تھے، وہ سیاہ عمارت کے آس پاس تھا۔ اس نے واقعی دماغ لگایا تھا کہ والیٹ پورا ازمیر ڈھونڈے گا لیکن کبھی سیاہ عمارت کے آس پاس کے علاقے کو نہیں چھانے گا، اور یہیں اس سے غلطی ہوئی تھی۔ والیٹ اگلے 10 منٹ میں وہاں تھا، لیکن نامحسوس انداز میں اس کے لوگ پھیل گئے تھے وہاں۔ وہ اندر بھی پچھلے دروازے سے ہوا تھا، دوسری طرف خاکوانی بوکھلا گیا تھا۔ والیٹ نے اس کی بات سنے بغیر کال کاٹ دی تھی، مطلب اس کے لیے یہ لڑکی معنی نہیں رکھتی تھی، وہ اپنی ہی گیم میں پھنس گیا تھا۔ اس نے ہیلی کاپٹر منگوایا تھا، اب وہ اس لڑکی کو لے کر یہاں سے جلد نکلنے والا تھا۔ والیٹ کے آدمیوں کو دیکھتے وہ لڑکی کو وہیں پھینکے خود ہیلی کاپٹر کی طرف بھاگا تھا۔ والیٹ نے اس کے ہیلی کاپٹر کا نشانہ لینا چاہا جو ہوا میں ہلکا سا گھوم رہا تھا۔ والیٹ کے اشارے پر سب تھم گئے۔ اس نے دشمن کو جانے دیا تھا، یعنی دشمن کو وہ فرصت میں بے رحمی کی موت مارنا چاہتا تھا۔ اس نے عوائزہ کو تھاما اور واپس سیاہ عمارت لاتا اپنے کمرے میں لٹایا، اس کو اپنے کمفرٹر میں چھپا گیا تھا۔ اب وہ صرف انتظار کر رہا تھا۔ اس تصویر کو 15 منٹ میں ہٹوا چکا تھا۔ خاکوانی کا ہوا کچا نہیں تھا، شاید وہ جانتا تھا کہ وہ کس پر ہاتھ ڈال رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ والیٹ نے اسے 2 گھنٹوں کے اندر اندر جا لیا تھا۔ اب وہ صرف زوریز کے فون کے انتظار میں تھا، اور اس کا انتظار ختم ہوا۔ اس کا نمبر دیکھتے وہ مسکرایا۔ تو ابھی رک بھی سکتا تھا۔ اسے میسج موصول ہوا تو اس کے ماتھے پر شکنیں پڑی۔ اچھا تو سالہ رکا تھا اس پارٹی میں جس میں تیری بیوی نے ساڑی؟ اوقات میں رہ۔ زوریز کا میسج موصول ہوتے ہی والیٹ کا قہقہا گونجا تھا، اور اس کے بعد اس نمبر نے والیٹ کو بلاک کر دیا تھا۔ وہ واپس آیا تو عوائزہ کو دیکھا، اس کے بال ہٹاتے اس پر جھکنا چاہا تھا لیکن رک گیا۔ اب ایک بار ہی تفصیل سے تمہاری روح میں بسوں گا میں علیور، وہ کہتے باہر نکل گیا۔ اور پھر زوریز دادی کو لیتا وہاں گیا تھا۔ دادی چاہتی تھی کہ ماں کو ہوش آ جائے تبھی اس کی موجودگی میں نکاح ہو، لیکن زوریز ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ نہ جانے کب تک ہوش میں آتی، اور والیٹ کو اتنی دیر وہ نہیں روک سکتا تھا۔ وہ اس کی بہن پر اپنا حق جتا رہا تھا تو اس کا ایسا کرنا بنتا تھا۔ وہ بھی شاید عوائزہ کو ڈھونڈتا تو اتنی جلد نہ ڈھونڈ پاتا۔ ان کی موجودگی میں نکاح ہوا تھا، کیسے؟ وہ بھی ایک مشکل مرحلہ تھا۔ عوائزہ مل چکی تھی، نکاح ہو گیا تھا۔ وہ اس سے ملتا، اسے پیار دیتا، دوبارہ آنے کا کہتا، دادی کو لے کر چلا گیا تھا، اور اب وہ ماں کو دیکھنے آیا تھا۔ اس کی حالت نہ تھی کہ اسے یوں چھوڑا جاتا۔ زوریز اس کے پاس آیا اور اسے دیکھنے لگا۔ وہ اپنا سر تھام کر آنکھیں جھپکتی یہاں وہاں دیکھنے کی کوشش میں تھی۔ تم اپنی شرٹ اتارو، وہ اس کی طرف انگلی اٹھاتی بولی۔ واٹ نان سینس، زوریز نے ناگواری سے کہا۔ ہاں یہ مجھ پر زیادہ اچھی لگے گی، اتارو اسے ابھی، وہ چیخی تو وہ اس کے نزدیک آیا۔ تم پر اچھی لگے گی یہ مانتا ہوں میں، لیکن ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے، وہ اس کا سر دوبارہ تکیے پر رکھتا بولا۔ مجھے تمہارے ساتھ سونا ہے۔ نہیں تو نہیں سونا، وہ سر زور و شور سے نفی میں ہلاتی بولی۔ آگے تو جیسے محترمہ میرے ساتھ ہوتی ہیں، صبح ہوش میں میرے کمرے میں میرے نزدیک خود کو دیکھ کر شاید تم خودکشی کر لو ماں میڈم۔ ابھی مجھے کچھ کام ہے، خاموش رہو۔ اوف جلدی آؤ، وہ وہی ضدی لہجے میں بولی تو وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا۔ میرا سر دباؤ پلیز، ماں نے آنکھیں پٹپٹاتے معصومی سے کہا تو اس نے اسے گھورا اور پھر آہستگی سے اس کا سر دبانے لگا۔ ساری ناراضگی اور غصہ ایک طرف رکھ کر وہ اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ اسے انتظار کرنا تھا کہ کب اس کا نشہ اترتا۔ اسے والیٹ پر بھی غصہ آیا، وہ کیوں نشاور ڈرنکس رکھواتا تھا کلب میں، لیکن کلب بنائے ہی کس لیے گئے ہیں؟
غلطی اس کی بیوقوف بیوی کی تھی۔ حالات کیسے بھی ہو سکتے تھے؟ اسے اب تک اس شخص کا اسے ہاتھ لگانا نہیں بھولا تھا۔ ماں صحیح کہتی تھی کہ وہ ایک ٹپیکل مرد تھا، اپنی بیوی کے لیے پوزیسو اور حساس، اور بیوی بھی وہ جو بچپن کی محبت تھی۔ اس کی ایک تکلیف پر وہ بھی کرا اٹھتا تھا۔ وہ دوبارہ آنکھیں بند کر گئی تو وہ اس سے دور اٹھ کر میز پر آیا اور لیپ ٹاپ اٹھا کر اپنا کام کرنے لگا۔ وہ ہمیشہ ایسی ہی ظالم رہی تھی۔ اس کے پاس آتے اس کے احساسات کو جگاتی تھی اور پھر اپنے عمل سے اسے جلا کر بھسم بھی کر دیتی تھی۔ اس تڑپ کا بدلہ سود سمیت لوں گا تم سے ماں، اس نے سرد آہ بھری اور کام میں مصروف ہو گیا۔ ہوش تو تب آیا جب اپنے پیچھے کسی وجود کا گمان ہوا۔ اس نے گردن موڑی تو وہ آنکھیں مسلتی کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ تمہیں تو میں نے سونے کو بولا تھا۔ وہ گرنے لگی تو زریز نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کی چمک زریز سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ وہ پہلی بار خود کے لیے اس کی آنکھوں میں چمک دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ تو ماہ کامل، جلد اب زریز دراور کے پاس ہوں گی، حق سے۔ جس راہ کا مسافر میں ہوں، تم نے بھی وہاں قدم رکھ دیا ہے۔ اب بس دیکھنا یہ ہے کہ تم کتنی جلدی ہار مانتی ہو۔ ماہ نے ہاتھ بڑھاتے اس کے قریب آنا چاہا تو وہ چاہ کر بھی اس کا ہاتھ جھٹک نہ پایا۔ اس کے ہاتھ تھامے اسے گود میں بٹھاتے ٹانگیں میز پر رکھیں۔ زار، کام مت کرو نا، مجھ پر دھیان دو۔ وہ اس کے کندھے پہ سر رکھے بولی۔ وہ لمحہ بلمحہ اسے حیران کر رہی تھی۔ کیوں؟ تمہیں پسند نہیں تھا؟ اس کی آنکھیں مسلسل مسکرا رہی تھیں۔ تم مجھے ابھی بھی پسند نہیں ہو، لیکن میرے دل کو تو آگے ہو نا، تم مجھے ایسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، شاید نشے میں انسان سب سچ بولتا ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آج خلاصوں کی رات تھی، لیکن تم تو عالیان سے محبت کرتی ہو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ اس نے تیزی سے سر نہ ہلایا۔ وہ میرا سب سے اچھا دوست ہے، بس دوست، پر وہ بھی بہت برا ہے۔ میں نے اسے 1000 بار بلایا ہے، وہ نہیں آیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اسے آئی لو یو بولوں، لیکن میں کیسے بولوں؟ میں نے کبھی اس سے محبت نہیں کی۔ ماں، مت بھولو، دادی کو تم نے کہا تھا کہ تمہیں عالیان سے محبت ہے۔ وہ تو میری ضد تھی نا، مجھے تم پسند نہیں تھے، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے مجھے عالیان کے نام کا سہارا لینا پڑا۔ اور کیوں نہیں چاہتی تھی؟ دادی نے مجھ پر تمہیں فوقیت دی تھی، اور اب میں پسند ہوں۔ وہ یہ بات تو پہلے ہی جانتا تھا کہ اسے عالیان سے محبت نہیں ہے، صرف اٹیچمنٹ ہے، لیکن وہ بھی کیوں ہے؟ اسے یہ بات ناگوار گزرتی تھی کہ وہ اس کی بیوی ہو کر کسی اور کو بلائے۔ یہ بات اسے تازیانے کی طرح لگتی تھی۔ عالیان کے بارے میں اس نے ساری انفارمیشن لے لی تھی اور اسے پتہ لگا تھا کہ عالیان وہی ہے جس کا ماہ کے لیے اس نے سر پھاڑا تھا۔ اس لڑکے کو ماہ چاہیے تھی، لیکن پھر یہاں ترکی آتے ماہ کو پانا چاہا تھا اس نے، لیکن محبت سے۔ یہ ممکن نہیں تھا۔ زریز نے اسے رابطہ کر کے بتا دیا تھا کہ وہ اس کے نکاح میں ہے، اور بچپن کی ہوئی اس غلطی پر اس سے معافی بھی مانگی تھی۔ عالیان سمجھ گیا تھا سب، اسی لیے وہ واپس چلا گیا تھا، لیکن دل سے ماہ کو نکال نہیں پایا تھا۔ شاید اسے پہلے ہی دل پر بند باندھ لینا چاہیے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ نکاح میں ہے۔ وہ اسے بس اچھا دوست سمجھتی ہے۔ ابھی بھی نہیں پسند؟ وہ کہتی مسکرائی تھی، آنکھیں اب بھی بند تھیں۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ ماہ نے آنکھیں کھولی اور پیچھے ہوتے اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرائی، لیکن جواب میں وہ مسکرا نہ سکا۔ وہ جانتا تھا وہ نشے میں ہے، نشہ ختم ہوتے ہی وہ اس سے پھر دوری بڑھائے گی۔ سینی اوپمیک اسٹیورم کیا؟ اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ اسے لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ کیا تمہیں ترکی زبان نہیں آتی؟ میں نے کہا میں تمہیں کس کرنا چاہتی ہوں، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ اٹھو اور جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ، وہ سنجیدگی سے کہنے لگا تو اس نے منہ بسورا۔ پھر اس کی شرٹ کے کالر کو جھٹکے سے اپنی طرف کھینچتے اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ تو ساکت سا بس اس کی ہر حرکت کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ تم بہت پیارے ہو، لیکن بس میرے ہو، وہ کہتی اس پر جھکی تو اس نے آنکھیں بند کر لیں۔
میں نے کہا تھا نا تم اس غربت کو ترسو گی ماں. اس نے دل میں سوچتے مسکراتے دوبارہ آنکھیں کھولی. وہ اس کے گالوں کو عقیدت سے چوم رہی تھی اور پھر اس کی آنکھوں کو، ماتھے کو، ناک کو، تھوڑی کو آخری بوسہ دیتے اس نے گہرا سانس لیا، جیسے لمبی دوڑ سے آئی ہو. بس ابھی کے لیے اتنا ہی. زار، اس کا ہر بڑھ زار پکارنا اس کے دل میں نئی آگ لگا جاتا تھا. آج میں تمہیں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کا اشارہ اپنے حلیے کی طرف تھا جو آج اس نے اپنایا تھا. آئندہ کے بعد اس حلیے میں تم گھر سے نکلی تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. وہ گرایا. تو کیا تمہارے سامنے پہن سکتی ہوں؟ وہ آنکھیں پٹپٹاتے بولتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی. ہاں، اس نے کہا تو وہ اس کی گردن میں باہیں ڈال گئی. وہ اسے آج بے حال کرتی، تڑپا کر مارنے کا ارادہ رکھتی تھی. بیوی، بندہ بشر ہوں، بھٹک سکتا ہوں، لیکن بھٹکنا نہیں چاہتا کیونکہ تم خود آؤ گی میرے پاس. اس لیے اٹھو، جا کر سو جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے. تم بھی آؤ، اس نے کہا تو ناچار اسے اٹھنا پڑا. یہ تو طے تھا کہ آج وہ اس کے بغیر سونے نہیں والی تھی. زوریز اس کے ساتھ لیٹا تو وہ اس کے ساتھ چپک کر لیٹی تھی. زوریز نے اس کے سونے کا انتظار کیا اور پھر اس کی گہری سانسوں کو محسوس کرتے اسے دور کر کے لٹایا اور خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا. ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب اسے سسکیوں کی آواز سنائی دی تو وہ فوراً اٹھا اور اسے اپنی طرف کھینچا. ایوائزا کو ہوش آ گیا تھا، لیکن اپنے گھر والوں کو سیاہ عمارت میں اور خود کو والٹ کے کمرے میں دیکھتے وہ حیران تھی. اس کی دادی نے اسے مختصراً بتایا تھا کہ کیسے والٹ نے اسے خاکوانی سے بچایا ہے اور یہاں لایا تھا، اور اب نکاح. وہ اتنی بچی نہ تھی کہ شادی جیسے رشتے کو نہ جان پاتی، لیکن وہ بھی ان سب کے لیے راضی نہ تھی. والٹ نے اس کا انکار سننے سے پہلے ہی سب کو باہر بھیجا اور اس کے نزدیک آیا. تم کیا کر رہے ہو؟ وہ ڈری سہمی بولی. تم سے شادی کا انتظام. اس نے سوچ کیسے لیا کہ مجھ سے دور ہو پاؤ گی. تم پر پہلے دن سے ہی والٹ کے نام کی مہر لگ چکی ہے. اب تم خود بھی خود کو والٹ سے رہا نہیں کروا سکتی. میں مر جاؤں گی. وہ سسکی. اور اگر تم نے میرے علاوہ کسی سے بات بھی کی تو میں تمہیں خود مار دوں گا. وہ دھاڑا تو وہ سہم گئی. کچھ لمحے خاموشی سے سرک گئے. انکار کرنے والی ہو؟ ہاں. وجہ بتاؤ. آپ مجھ سے بہت بڑے ہیں، لیکن اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. وہ بولا تو وہ لاجواب ہو گئی. کوئی ٹھوس وجہ لاؤ. مجھے کسی کھیل کا حصہ نہیں بننا. وہ بولی تو وہ سمجھ گیا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. فی الحال نکاح میں مجھے قبول کرو، اپنی اینجل کو موقع دو. اور نہیں، مجھے کچھ نہیں کرنا، مجھے واپس جانا ہے. ایوائزا رحمان، اگر تم نے منع کیا نا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا. اس نے کہا تو ایوائزا کے قدم باہر جاتے رکے. مجھے اتنی بچی مت سمجھیں. اچھا، چلو مدعے پر آتے ہیں. تم میرے قریب آ چکی ہو، مجھے کس کر چکی ہو، اور ان سب کے ثبوت ہیں میرے پاس. میں وہ سب میڈیا پر نشر کر کے تمہیں اپنی گرل فرینڈ ثابت کر دیتا ہوں. تمہاری اپنی فیملی تمہیں جھوٹا سمجھے گی کہ تم نے انہیں دھوکہ دیا ہے ایک نامحرم کے قریب جا کر. اور تم؟ وہ ششتر رہ گئی. ہاں یا نہ؟ تم ایسا نہیں کرو گے اینجل؟ بولو. ہاں. میں نہیں چاہتا دنیا تمہیں والٹ کی گرل فرینڈ کے نام سے جانے، کیونکہ اس سے تمہاری اور تمہاری فیملی خطرے میں آ جائے گی. مجھے منظور ہے، لیکن یاد رکھنا اس کے بعد تم ایوائزا رحمان کی اینجل نہیں رہو گے. وہ بولی تو وہ اسے سخت نگاہوں سے گھور کر باہر نکل گیا. نکاح کی رسم خوش اسلوبی سے ہوئی. وہ ایوائزا رحمان سے ایوائزا احمر سالار بن گئی تھی. دادی، مجھے گھر جانا ہے. وہ نکاح ہوتے ہی کھڑی ہوئی. تم کہیں نہیں جا سکتی علیور. اس کی جان کو خطرہ ہے اب، کیونکہ ابھی بھی خاکوانی آزاد ہے. اگر اس کی حفاظت کر سکتے ہیں تو لے جائیں، لیکن اگر اسے ایک خروچ بھی آئی تو تم سب کو جان سے مار دوں گا. تمیز سے بات کرو. زوریس چیخا تو والٹ نے ابرو اچکائی. جو ایوائزا کہے گی وہ ہوگا. دادی نے یکدم فیصلہ کیا تو سب کی نظروں کا رخ ایوائزا کی طرف مڑا. ایوائزا نے گھبرا کر والٹ کو دیکھا تو وہ مسکرایا. پراسرار مسکراہٹ. اسے پہلی بار اس کی مسکراہٹ سے ڈر لگا تھا. وہ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ گئی تھی.
وہ یہاں سے جاتی تو بھی وہ اپنا کہا سچ کر دیتا، بے شک میڈیا پر نہیں، لیکن اس کی فیملی کے سامنے تو، اور وہ اپنی دادی کا سر جھکا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دادی، میں آپ سے ملنے آؤں گی کل، وہ کہتی اوپر کی طرف بھاگ گئی تو وہ مسکراتا ہوا کھڑا ہوا، دادی کے قریب آیا اور سر جھکایا۔ کچن سے یہ منظر دیکھتا شیف آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ازمیر کو جھکانا سیکھا تھا، خود جھکنا نہیں، لیکن آج ایک لڑکی اسے جھکا گئی تھی۔ میں اس کا خیال رکھوں گا، وعدہ رہا، اس نے کہا تو انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ بچی ہے، بہت نخرے کرتی ہے، وہ بتانے لگی۔ میں سب پورا کروں گا، اور جس دن آپ والٹ کی ذمہ داری میں کوئی غلطی یا کوتاہی محسوس کریں تو میں اجازت دیتا ہوں، اسی دن آپ اسے یہاں سے لے جائیے گا، اس نے کہا تو دادی مطمئن ہوتی اس کے سر پر ہاتھ رکھ گئیں۔ زریز کی وہ بہن تھی، چھوٹی، جان سے پیاری، لیکن وہ مطمئن تھا کیونکہ والٹ کو وہ اب سے نہیں بہت سالوں سے جانتا تھا، اور اس میں تبدیلیاں محسوس کرتے اس نے اس پر نظر رکھی تھی، اور یہ جان کر اسے جھٹکا لگا تھا کہ وہ عوائزہ میں دلچسپی لے رہا ہے، اور پھر کل ہی تو والٹ نے اس سے اس کی بہن مانگی تھی، اور وہ مسکرا کر اسے گلے لگا گیا تھا۔ زریز نے مسکرا کر والٹ کو دیکھا اور آنکھ دباتا باہر نکل گیا۔